آج آندھرا پردیش اور تلنگانہ دونوں اسٹیٹس میں، دونوں صوبوں میں جو بارش کی وجہ سے جتنے بھی لوگ پریشان ہوئے، جن لوگوں کا نقصان ہوا، ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے گنٹور میں، وجے واڑہ میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جو مسلم نوجوان جن کو کبھی ٹی وی کے چینلوں میں، نیوز کے چینلز میں دہشت گرد بتایا گیا، جن مسلمانوں کو ملک کا غدار بتایا گیا، جن مسلمانوں کو ٹیررسٹ کے نام سے یہ علامتیں چہرے اور داڑھی والوں کو ٹارگٹ کر کے جو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، وہی ٹوپی والے، وہی داڑھی والے، وہی مسلمان نام رکھنے والے لوگ زیادہ تعداد میں غریبوں کی، کمزوروں کی، لاچاروں کی، پریشان میں جو لوگ مبتلا ہے، ان لوگوں کی مدد کرتے ہوئے ہم یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا، پورا کا پورا پانی ہے۔ بڑی مشکل کے ذریعے سے، بڑے مشکل کے ساتھ ان لوگوں کے پاس پہنچ کر ان لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش مسلمان لوگ مسجدوں سے نکل کر، مدرسوں سے نکل کر، جماعت والے وغیرہ ٹوپی داڑھی والے جا کر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمم تلنگانہ کے اسٹیٹ میں سبحان خان نام رکھنے والا ایک مسلمان بلڈوزر کے ذریعے سے اعلان کر کے جاتا ہے کہ اگر میں مروں گا تو ایک آدمی کی جان جائے گی، اگر میں واپس آؤں گا تو 9 لوگوں کی جان بچے گی، اور میرا مذہب اسلام مجھے پریشان لوگوں کی مدد کرنے کا تعلیم دیتا ہے۔ بلڈوزر کے ذریعے سے سبحان خان جو پانی میں پہنچتا ہے، وہاں اندر جاتا ہے، کتنے لوگوں کی جان؟ 9 لوگوں کی جان ایک مسلمان آدمی بچاتا ہے۔ یہ بھی دنیا کے آنکھوں نے دیکھا۔ اور دنیا یہ بھی دیکھیے، دنیا اپنے آنکھوں سے نظارہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، نیوز چینل کے ذریعے سے دیکھی ہے کہ بلڈوزر کے ذریعے سے ہی انہی مسلمانوں کے مساجد کو گرایا گیا، مسجدوں کے اوپر حملے ہوئے، مدارس کے اوپر حملے ہوئے، اور اسی مذہب سے تعلق رکھنے والے مسلم لوگوں کے گھروں کو اسی بلڈوزر کے ذریعے سے اس ملک کے کچھ غدار مسلمانوں کے اوپر حملے کیے، ان کے مساجد اور مدارس اور ان کے مکانات پر حملہ کیے اسی بلڈوزر کے ذریعے سے۔ جب بلڈوزر مسلمان کے ہاتھ میں آئی تو مسلمان نے نہیں دیکھا کہ پریشان کون ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، دلت ہے، عیسائی ہے، کس مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اور ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں ہم کو تعلیم دی کہ تم جب مدد کرنے جاؤ تو سامنے تمہارا مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو تو ہی مدد کرو۔ ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا۔ ہمارے پیغمبر نے فرمایا سارے دنیا میں کسی کونے سے، کسی مذہب سے، کسی قوم سے، کسی قبیلے سے، کسی کنٹری سے، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوگا، اس کا بھی خدا ایک ہی ہے، وہ وہ اس کا بھی نبی محمد رسول اللہ ہے، میری رحمت اس کے لیے بھی ہے، اللہ کی رحمت اس کے بھی لیے ہے، وہ سارے عالموں کا رب ہے، میں سارے عالموں کے لیے رحمت کا پیغمبر ہوں۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا سامنے والا آدمی ہو، اس کی مدد کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہمارا اسلام کا یہ پیغام ہے، یہ تعلیمات۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو سارے انسانیت کے لیے رحمت کے پیغامبر بنا کر بھیجے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔
اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف انسانیت کے لیے رحمت والے پیغمبر ہو، بلکہ سارے عالموں کے لیے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، نبیوں کے لیے، مخلوقات کے لیے، چوڑیوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چونٹیوں کے لیے، پانی کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، جتنے بھی خدا کے مخلوقات ہیں، ان سارے مخلوقات کے لیے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت والے پیغمبر نہیں۔ اور آج لوگ پریشان ہیں نا، اور ان کی کوششیں ہو رہی کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیسے کیا جائے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بتلا کر جو خود کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر اپنے فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھونک کر، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے گندی زبان سے برے جملے کہہ کر جو پاپولر ہونا چاہتے ہیں، وہ ایسا عمل کر رہے ہیں، سورج کی طرف دیکھ کر، چاند کی طرف دیکھ کر تھوک رہے ہیں۔ وہ چاند کی طرف جو بندہ تھوکے گا، تھوک اس کے منہ پہ گرے گا۔ اور یاد رکھو، جتنے بھی لوگ اس دنیا میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کر کر اپنا نام چمکانا چاہتے تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا کہہ کر اپنے آپ کو پاپولر بنانا چاہتے تھے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے نقص نکالنا چاہتے تھے، ان کے بارے میں برائی عام کرنا چاہتے تھے، وہ اس دنیا میں ذلیل ہو گئے، نہ گھر کے رہے، نہ گھر والے ان کے رہے، نہ دنیا ان سے محبت کرنے والی رہی۔ وہ ایسے ہو گئے کہ ان کی زندگی کے اوپر ان لوگوں کو خود بیزار آ گیا، اور اس دنیا میں ذلیل ہو گئے، ذلت کی موت مر گئے۔ کوئی ایک بھی نہیں جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھونکا ہو اور اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارا ہو، اس دنیا میں سکون کی زندگی گزارا ہو، اس دنیا میں امن کی زندگی گزارا ہو، اس کی موت اچھی آئی ہو۔ ہسٹری میں جتنے بھی لوگ نبی کے بارے میں بھونکے ہو، ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، تڑپ تڑپ کر مرے ہیں، ذلیل ہو کر مرے ہیں، ان کے جنازے میں ان کے بچے بھی آنے کے واسطے تیار نہیں تھے۔ ایسی موت ان لوگوں کو آئی ہے۔ ابو لہب سے لے کر آج تک کی ہسٹری پڑھ کر دیکھو، ایک کی موت بھی اچھے انداز میں نہیں آئی۔ اللہ پاک عبرت بنا کر ان لوگوں کو موت عطا فرمائے۔ ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز کے بعد موبائل نکال لیجئے، موبائل نکال کر گوگل پہ سرچ کیجئے، اس دنیا میں سب سے اچھا آدمی، بہترین آدمی کون ہے؟ چاہے انگلش میں مارو، تیلگو میں مارو، اردو میں مارو، ہندی میں سرچ کرو، اس دنیا میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ تو گوگل کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کائنات میں جتنے بھی لوگ آج تک پیدا ہوئے ان میں سب سے بیسٹ آدمی ہے، بہترین آدمی ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو پیغام دے کر گئے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ کوئی جانور بھی، تم کسی جانور کو بھی اگر پال رہے ہو، اس جانور کو بھی تمہارے ہاتھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ دو، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جانور کے اوپر دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، سواری کے اوپر دو بندے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جانور کے اوپر دو بندے بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے حکم فرمایا کہ جانور کو سواری بناؤ، اس کے اوپر اتنا ہی وزن ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے، جانوروں کو بھی تکلیف نہ دو،
इस जानवर को कुर्सी न बनाओ। अगर तुम इन जानवरों को कुर्सी बनाकर इस्तेमाल करोगे, अल्लाह तुम्हें इसके ऊपर भी पकड़ करेगा, इसके ऊपर भी अल्लाह पाक तुम्हें अजाब अता फरमाएगा। जानवर को भी तुम तकलीफ नहीं दे सकते। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊंट प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के पास झुकता है और ऊंट रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों रो रहा है? वो अपनी जुबान हाल से कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, मेरा जो मालिक है, मेरा जो ओनर है, वो मुझे काम ज्यादा लेता है, चारा कम डालता है, वो मेरा हक पूरा अदा नहीं करता। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को हुक्म दिया और उस ऊंट वाले को बुलाया, फरमाया कि तुम इससे काम ज़्यादा लो, चारा कम डालो, इसके ऊपर जुल्म है। अगर तुम इसके ऊपर जुल्म करोगे, अल्लाह के पास तुम्हें जवाब देना होगा। जानवरों के नहीं, इंसानों के नहीं, बल्कि जानवरों के हुकूक के बारे में भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दुनिया वालों को पैगाम देकर गए हैं कि तुम जानवर से ज़्यादा काम भी नहीं ले सकते। जितना चारा तुम उसको डालोगे इतना ही काम ले सकते हैं। जितना वज़न जानवर बर्दाश्त करेगा उतना ही उससे काम ले सकते हो, उतना ही उसके ऊपर वज़न डाल सकते हो। इसके ऊपर अगर तुम ज़्यादा वज़न डालोगे, अल्लाह पाक तुम्हें कल क़यामत के दिन इसका भी हिसाब लेगा। इसके बारे में भी अल्लाह पाक तुम्हें पूछेगा, तुम्हें खड़ा करेगा। आज जो औरतों की आज़ादी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं, औरतों को इस्लाम फ्रीडम नहीं देता। खुदा की कसम, इस दुनिया में औरत की इज्जत इस्लाम से बढ़कर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में औरत की इज्जत करने वाला, औरत के हुकूक बताने वाला, औरत के दर्जात बढ़ाने वाला, औरत के इज्जत का ख्याल रखने वाला इस दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई इंसान नहीं है, इस्लाम से बढ़कर कोई मज़हब नहीं है। इसके ऊपर इंशाअल्लाह मौका मिला तो कभी एक टॉपिक में बयान करूंगा किसी जुम्मे में। एक चिड़िया, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते बैठे हुए थे, एक चिड़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर आकर बैठ जाती है। वो चिड़िया रोने लगती है, सहाबा किराम भी बैठे हुए थे। चिड़िया जब रोने लगी, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा देख रहे थे। पैगंबर एकदम खड़े हुए, गोया कि चिड़िया प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रही थी कि मेरे बच्चे को किसी ने चुरा लिया है, किसी ने उठा लिया है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के दरमियान में आवाज देकर फरमाया, कौन है इस चिड़िया के बच्चे को उठाने वाला? कौन है इस चिड़िया के बच्चे को कैद करने वाला? कौन है इस चिड़िया के बच्चे को शिकार करने वाला? सहाबा किराम में से एक सहाबी खड़े हुए, फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पसंद आ गई थी इसके जो बच्चे थे वो मुझे पसंद आ गए थे। ये चिड़िया जब मुझे पसंद आ गई तो मैं उसको उठाकर लेकर घर में लाया हूँ, अपने घर में रखा हूँ। पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें किसने इजाज़त दी है? ये आज मेरे दरबार में आकर शिकायत किए, कल अल्लाह के दरबार में आकर भी शिकायत करेगी। इसकी चिड़िया के बच्चे को इसको वापस कर दो। किसी चिड़िया को भी तुम अपने हरकत के जरिए से तकलीफ नहीं दे सकते। किसी जानवर के बच्चे को भी, दूध पिलाने वाली अगर बच्ची हो, बच्चा हो, किसी जानवर का बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा हो, उस बच्चे को उसके माँ से तुम जुदा नहीं कर सकते। इसकी माँ तड़प रही है, वहां इसका बच्चा तड़प रहा है। अगर तुम इन जानवरों को भी तड़पाओगे, जानवरों को भी तुम्हारे हरकतों के जरिए से तकलीफ दोगे, अल्लाह के रसूल भी तुमसे नाराज होंगे, अल्लाह भी तुमसे नाराज हो जाएगा। इसके बच्चे को उसके पास ले जाकर वापस छोड़ दो। कौन है भाई? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर इस दुनिया में इंसानियत से, जानवरों से, अल्लाह के मखलूक़ात से मोहब्बत करने वाला नरम दिल आदमी, शफ़क़त वाला आदमी इस दुनिया में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कौन?
اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم جانوروں کو آپس میں لڑاؤ نہیں. اگر تم جانوروں کو آپس میں لڑاؤ گے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر، رسول کی لعنت تمہارے اوپر. آج دنیا جو اسلام کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جو قرآن کے اوپر باتیں کرتے ہیں، جو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یہ دنیا کو لڑانے والے باتیں کرتے ہیں. دو جانوروں کو آپس میں لڑا کر ایک جانور کا خون نکل رہا ہے، مرغی ہے اس کے چون سے خون نکل رہا ہے، دوسرا مرغی اس کے اوپر حملہ کیا. دو بیلوں کو لڑاتے ہیں، ایک بیل کو زخمی کر دیا، بیل نیچے گر کے تڑپ رہا ہے اور لوگ تالیاں مار رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں لوگ. یہ لوگ آج اسلام پہ باتیں کریں گے، یہ لوگ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں کریں گے، یہ لوگ آج اسلام کو ماننے والوں کی طرف انگلیوں کے اشارے کر کے باتیں کریں گے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جانوروں کو لڑاؤ نہیں، اس کے ذریعے سے ایک اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہوگی، اس کے ذریعے سے ایک اللہ کے مخلوق کے دل کو تکلیف ہوگی. دو جانوروں میں لڑاؤ نہیں، اگر تم دو جانوروں میں لڑاؤ گے اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برسے گی. آج جتنے بھی لوگ ہیں نا، مسلمان بھی کہیں بڑے بڑے مونچھے رکھتے ہیں اور مونچھے پھراتے ہیں، میری مرغی جیتے گی، میرا جانور جیتے گا، میرا بیل جیتے گا، یہ جو میرا پالا ہوا ہے، یہ جو جانور ہے، اس کے ذریعے سے پیسے بھی کماتے ہیں. یہ اسلام میں قطعاً حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. اگر کوئی کر رہا تو اللہ سے معافی مانگے. اور اس اسلام کو ماننے والے کیسے ہونا چاہیے، اسلام کے فالوورز کیسے ہونا چاہیے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کیسے ہونا چاہیے. تمہارے حرکتوں سے، ہمارے کاموں سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے زندگی سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اس آدمی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں، مومن ہی نہیں. پیارے پیغمبر نے پھر فرمایا وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں، وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا، کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے جس کے بارے میں تم اتنے زور کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ وہ مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا، تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہو، کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے زبان سے، جس کے حرکتوں سے، جس کے شر سے اس کے اڑوس پڑوس محفوظ نہ ہو، جس کے شر سے اطراف میں رہنے والوں کو تکلیف ہو، وہ مومن نہیں بن سکتا، مسلمان ہی نہیں بن سکتا. ہماری زندگی سے، ہمارے رہن سہن سے، ہمارے زبان سے، ہمارے بات چیت سے، ہمارے اڑوس پڑوس میں رہنے والے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے آدمی ہو، ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو. یہ ہمیں ہمارا اسلام پیغام دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے. کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں ان لوگوں سے محبت کرو. یہی ہمارا اسلام کے تعلیمات ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات. اور اسلام کو ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمانوں کے صفات کیسے ہونا چاہیے. حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے امام تھے، حدیث لکھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا ان کی زندگی تھی. بہت ہی بڑے امام تھے. انہوں نے ایک محدث کے بارے میں سنا کہ بہت ہی بڑے محدث ہے، اللہ والے ہیں، چلو ان سے ملاقات کرتے. ان کے ملاقات کے لیے نکلے. جب ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ وہ ایک کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیے، کتے کو کھانا کھلا رہے تھے. احمد بن حنبل نے سوچا کہ کیسا امام ہے، یہ کیسا محدث ہے، یہ کیسے حدیث بیان کرنے والا ہے، کتے کو کھانا کھلا رہا ہے، میں آیا ہوں میری طرف کوئی توجہ نہیں. کتے کو پورا کھانا کھلا دیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ امام احمد بن حنبل
آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ شاید کہ اس ایریا میں کتے نہیں ہیں، اس گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں، یہ کتا کہیں اور کا رہنے والا تھا، ادھر آ گیا، اس کے کوئی ساتھی نہیں، اور یہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، میرے گھر پہ آیا، میرے در پہ آیا، اور میرا اسلام، میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر امید لگائے، اس امید کو پوری کرنے کی سکت ہو، طاقت ہو، پھر بھی اس امید کو اگر پوری نہیں کرے گا وہ آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس آدمی کے کئی امیدوں کو پوری نہیں فرمائیں گے، اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ امید کو پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، سخت رکھتا ہے، اگر اس کی امید کو پوری نہ کرے، کوئی کسی کے اوپر امید لگائے، طاقت رکھنے کے باوجود بھی اس کی امید کو پوری نہ کرے، اس کی ضرورت کو پوری نہ کرے، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس کے کئی امیدوں کو پوری نہیں فرمائیں گے۔ یہ کتا میرے پہ امید کر کے یہاں بھوکا آیا تھا، اس کو اگر میں کھانا نہیں کھلاؤں گا اللہ میرے امیدوں کو پوری نہیں فرمائیں گے، اللہ کے رسول بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اللہ بھی مجھ سے ناراض ہوں گے، اس لیے میں اس کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ احمد بن حنبل بہت خوش ہو گئے، کس کام سے آیا ہو؟ محدث نے پوچھا، فرمایا حضرت جس کام سے آیا تھا وہ کام پورا ہو گیا، میں حدیث تم سے سننے آیا تھا، تمہیں ملاقات کے لیے آیا تھا، اتنے بڑے محدث ہوں گے، آپ سے دعا لینے آیا تھا، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے حدیث بھی سنا ہوں، آپ کی زیارت بھی پوری ہو گئی، ابھی میں چل رہا ہوں۔ کتوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے؟ آج ارے بھائی جو کتوں کو لڑاتے ہیں، جانوروں کو لڑاتے ہیں، مرغیوں کو لڑاتے ہیں، انسانوں کو بھی لڑاتے ہیں، آپس میں انسانوں کو بھی، خاندانوں کو لڑاتے ہیں، جماعتوں کو لڑاتے ہیں۔ ارے جو مذہب اسلام جانوروں کو لڑانے کے اوپر اعلان کرتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت برسے گی، جو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جانوروں کے بیچ میں اگر تم لڑاؤ گے اللہ تم سے ناراض ہوگا، پھر رسول تم سے ناراض ہوں گے، اللہ کی لعنت تمہارے اوپر برسے گی۔ جو قوموں میں لڑاتے ہیں، جو جماعتوں میں لڑاتے ہیں، جو قبیلے میں لڑاتے ہیں، جو خاندانوں میں لڑائی لگاتے ہیں، جو آپس میں دو لوگوں کے بیچ میں لڑائی لگاتے ہیں، پھر ان کے اوپر اللہ کی کتنی بڑی لعنت برسے گی، ان کے اوپر پھر اللہ کتنے ناراضگی اپنے اللہ پاک برسائیں گے، پھر ان کو اللہ پاک کل قیامت والے دن کتنے بڑے عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے کہ کبھی بھی کسی کو کسی سے لڑانا کیا نہیں، ہمارا مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جماعت علی شاہ، پیر جماعت علی شاہ کے نام سے ایک بہت ہی بڑے آدمی تھے، اللہ والے تھے۔ میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو؟ کس کو سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ اب متولی صاحب ذرا اے سی کم کر ڈال تو نیند ذرا کم ہو جا رہے، لوگ سو بھی جاتے ہیں مسجد میں۔ جمعے کے دن اسلام کے جو تعلیمات ہے، اسلام کا اصل میسج کیا ہے، یہ ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ ان چیزوں کو معلوم کر کر ان چیزوں کو دوسروں تک پہنچاؤ، تبلیغ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ارے ہم دنیا میں آئے، اللہ پاک کمانے کی طاقت دیا، کھانے کی طاقت دیا، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر برسا رہا ہے، زمین سے اناج نکال رہا ہے، آسمان سے پانی برسا رہا ہے، یا اللہ سیزن کے حساب سے ہمیں پھل اور فروٹ کھلا رہا ہے، 24 گھنٹے اس کے نعمتیں ہم کھاتے ہیں، اس کا دین، اس کا اسلام، اس کا قرآن، اس کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کے باتیں ہم لوگ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، دنیا والوں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا پیغام دوسروں تک ہم پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم مرنے کے بعد لے کے اپنے ساتھ کیا جائیں گے؟ فائدہ کیا ہے؟
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو مکہ سے انڈیا آئے تھے، مدینہ سے انڈیا آئے تھے، دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو جو قربان کیے تھے، 4 دن تک جو بھوکے رہے تھے، جنگوں میں جو شہید ہوئے تھے، کیوں بھائی؟ ہم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کے، اسلام کا میسج پہنچانے کے لیے، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے۔ آج ہم لوگ خود دین کو نہیں جانتے تو دوسروں تک کیا پہنچائیں؟ اپنے گھر میں بیوی بچوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے محلے والوں کو، آپ کے ساتھ چائے پینے والوں کو، آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے والوں کو، آپ کے دوست احباب کو، اور آپ کے ساتھ جو بزنس میں ملے ہوئے لوگوں کو، آپ جن لوگوں کے پاس بزنس کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو، جو آپ کے دکان پہ آتے ہیں گاہک ان لوگوں کو، ان سارے لوگوں کو آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے دین کی دعوت دو، ان لوگوں کو دین کے پیغامات سمجھاؤ، ان لوگوں کے ساتھ ایسے اخلاق سے پیش آؤ کہ تمہارا چہرہ، تمہاری داڑھی، تمہارے سر کے اوپر ٹوپی، اور تمہارے اخلاق ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم خود آتے ہیں جمعے میں دیری سے، ہم خود آتے ہیں آدھے بیان کے بعد، ہم خود آتے ہیں خطبے سے پہلے، ہم خود آتے ہیں 1 رکعت 2 رکعت، دوسرے رکعت کے اتحیات میں سجدے میں۔ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اگر ہمارے پاس 1 گھنٹہ جمعے کے دن کا بھی ٹائم ہم نکال نہ سکے، پھر سمجھو کہ ہمارے دل میں دین کی کوئی محبت نہیں۔ آج لوگ موٹیویشنل سپیکرز کے پروگرامز میں ہزاروں کا پیسہ خرچ کر جاتے ہیں کہ اس سے ہم موٹیویشن حاصل کریں۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی موٹیویشنل کتاب نہیں ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں موٹیویشنل سپیکر کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے، یہ قرآن اتنا موٹیویشن دے گا، اسی قرآن کے تعلیمات کو لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پونے دنیا کے حکمران بنے تھے، اور اس دنیا میں انصاف کی وہ مثال پیش کی کہ ان کے بارے میں غیر مسلم نان مسلم اپنے کتاب میں لکھتے ہیں، عمر جیسا ایک اور بندہ اگر دنیا میں پیدا ہوتا تھا، پورا دنیا اسلام میں آ جاتا، پوری دنیا اسلام قبول کر لیتی، پورے دنیا میں امن آ جاتا۔ انگریز اپنے کتاب میں لکھتا ہے عمر مزید 10 سال اور زندہ رہتا، پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا، پوری دنیا اسلام قبول کر لیتی، پورے دنیا میں شانتی ہوتا، کہیں پہ کوئی ظلم نہ ہوتا۔ آج ہم قرآن سے جڑنے کے واسطے تیار نہیں، آج ہم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو سیکھنے کے واسطے تیار ہیں۔ صرف جمعے میں ایک دن 12:50 کو آ جاؤ، 1 بجے آ جاؤ، 1:40 تک بیان ہوگا، اسلام کی کچھ چیزیں سیکھو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرو، تمہارے ذریعے سے کسی کے دل میں اسلام کی محبت آ جائے، تمہارے ذریعے سے کوئی بندہ نمازی بنے، تمہارے ذریعے سے کوئی بندہ مومن بنے، تمہارے ذریعے سے کوئی بندہ اللہ کا نام لینے والا بنے، تمہارے ذریعے سے کوئی بندہ قرآن پڑھنے والا بنے، تم جاؤ گے دنیا سے، تمہارے بچے تم کو یاد نہیں کریں گے، جو تمہارے ذریعے سے نمازی بنا، اس کے نماز، اس کے ذکر اذکار کا ثواب اللہ پاک تمہیں تمہارے قبر میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے بندو، ہم جرنی میں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں، سفر میں، جرنی میں 1 ہفتے کے سفر میں جا رہے ہیں تو پورا سامان ریڈی کر لے کے جاتے ہیں، 1 ہفتے میں کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو، 1 ہفتے میں سونے کے لیے تکلیف نہ ہو، 1 ہفتے میں پہننے کے لیے کپڑوں کی تکلیف نہ ہو، 1 ہفتے میں ضرورت کا جتنا پیسہ جیب میں رکھتے ہیں، وہاں کچھ ضرورت آ جائے، یہ پیسے ہمیں کام آئیں گے۔ ہماری آنکھ ایک بار بند ہو جائے گی، یہ جو سفر اتنا لمبا ہے کہ پھر ہم واپس نہیں آ سکتے، تڑپنے کے بعد بھی واپس نہیں آ سکتے، رونے کے بعد بھی واپس نہیں آ سکتے، چیخنے کے بعد بھی واپس نہیں آ سکتے۔ ایسا سفر ہے قبر کا سفر۔ اتنے بڑے سفر میں، اندھیرے قبر میں ہم لوگوں کو سفر کرنا ہے، سونا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے نیکیاں کرو، اچھے اعمال کرو، دین سیکھو، دین پہ عمل کرو، اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ رسول کے ذکر کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرو۔
نمازوں کی پابندی کرو، درود شریف پڑھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، 4 لوگوں کی غریبوں کی مدد کرو، 4 لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، 4 لوگوں کو نماز کی دعوت دو، 4 لوگوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرو، ہمارے اطراف میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے گھر میں رہنے والوں کو دین اور اسلام کی تعلیم دو۔ یہ چیزیں ہمارے قبر کے سفر میں ساتھ آئیں گی، یہ چیزیں ہمارے حشر میں کام آئیں گے، یہ چیزیں ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور کل قبر میں کوئی نہیں، نہ بیٹے، نہ بچے، نہ پوتے، نہ نواسے، نہ رشتہ دار، نہ اقارب، نہ جگری، نہ دوست، نہ امام، نہ مؤذن، نہ متولی، نہ ذمہ دار، نہ ہمارے آس پاس میں رہنے والے، نہ کوئی جگری۔ ہمارے قبر میں جب کوئی نہیں آئیں گے، ہماری نمازیں، عبادت، اعمال، یہ جو ہم دنیا میں کی، یہی چیزیں ہمارے ساتھ میں آئیں گی۔ 24 گھنٹوں کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ اس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو اور اسلام کے تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کرو۔ جمعے کے دن جلدی آنے کی کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کون کون آتے بھائی ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ کل جمعے میں، آج جتنے لوگ بیٹھ کے دیکھو پیچھے تک، کل جمعے میں 1 بجے پورے لوگ آئے تو یہ وعدہ پورا ہو۔ اللہ کے گھر میں ہاتھ اٹھائیں، اللہ کے، تمہارا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ ہے کیا؟ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اور میں بتا رہا تھا کہ جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر جماعت علی شاہ مدینہ میں جب پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، مدینہ کی گلی میں جب جا رہے تھے، گلی میں ہمارا اسلام کا تعلیم کیا ہے، اسلام ہم کو سکھاتا کیا ہے، ایک مسلمان کو کیسے رہنا چاہیے۔ ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ مسجد مدینہ میں جب جا رہے تھے، مدینہ کے گلی میں، ان کے مرید بھی ان کے ساتھ تھے۔ آج جماعت منزل کے نام سے مدینہ میں ایک بہت بڑی منزل بھی ہے ان کے نام سے۔ جب وہ جا رہے تھے تو ان کے پیچھے کتا آ رہا تھا۔ ان کا جو مرید تھا، ان کے ہاتھ میں لکڑی تھی، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جب لکڑی ہوا کرتی تھی، لکڑی تھی ان کے ہاتھ میں، لکڑی لیتے ہیں اور کتے کے پیر پہ زور سے مارتے ہیں۔ کتے کا جو پیر ہے وہ زخمی ہوتا ہے، وہ کتا رونے لگتا ہے، بھاگنے لگتا ہے، چیخنے لگتا ہے۔ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتے کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑ کر لاتے ہیں، اس کو سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ وہاں ان کا گھر بھی تھا، رہائش گاہ تھا، ان کے گھر اس کتے کو لے کر جاتے ہیں اور اپنی پگڑی نکالتے ہیں، سر کے اوپر کی پگڑی، بہت بڑے پیر تھے، اللہ والے تھے، اپنی پگڑی کو نکال کر اس کتے کے پیر پہ باندھتے ہیں، پٹی باندھتے ہیں اور اس کو دودھ پلاتے ہیں اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، اے مدینہ کے کتے، مجھے معاف کر دینا، میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ تجھے لکڑی سے مارے، وہ غفلت میں تجھے مار دیا تھا، اس کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر ہماری شکایت نہ کرنا کہ یہ زیارت کے لیے آتے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ایک وقت کا پیر اللہ والا آدمی اس کتے سے معافی مانگتا ہے، اپنی پگڑی اس کے پیر پہ باندھتا ہے، اس کو دودھ پلاتا ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ اسلام کے تعلیمات ہیں کہ تم اپنے زبان اور ہاتھ کے ذریعے سے، اپنے حرکتوں کے ذریعے سے انسان کو نہیں بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دو گے۔ اگر کسی جانور کو بھی تمہارے ذریعے سے تکلیف ہوگی، اللہ اور اس کے رسول تم سے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارے اسلام کے تعلیمات ہے، یہ ہمارے اسلام کا یہ پیارا راستہ ہے، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو سارے عالموں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ یہ ان کے تعلیمات۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اللہ اس نبی کا دین سارے دنیا میں عام فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to